چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت ملازمت میں آج توسیع کی خبر آئی. اس 9 مئی کے حوالے سے 51 لوگوں کو سزا سنائی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر موقف یہ ہے کہ انہوں نے اس کمیشن کو ایک طرح سے مسترد بھی کر دیا. انہوں نے کہا ہم اس کو نہیں مانتے. پھر افضل مروت صاحب ایک اور کام بھی کر رہے ہیں. وہ یہ کر رہے ہیں میری اپنی سوشل میڈیا ٹیم کیوں. خیبر پختونخوا کا نام خیبر پختونخوا رکھوانے کا کریڈٹ لینے والی ANP جو ہے وہ جناب چلی گئی ہے بلوچستان. السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت ملازمت میں آج توسیع کی خبر آئی. اس کے مطابق جو ان کا عہدہ ہے اس کی مدت 3 سال کی جا سکتی ہے، جس سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے گی. بنیادی طور پہ خبر یہ ہے کہ اب جو چیف جسٹس صاحب کا عہدہ ہے، ویسے تو کوئی بھی جو چیف جسٹس بنتے ہیں وہ اپنی عمر کی میعاد جب ان کی پوری ہو جاتی ہے، ایک لمٹ ہے آئین کے اندر کہ اس سے زیادہ عمر کا جج نہیں رہ سکتا، تو جو ہی ان کی عمر پوری ہوتی ہے وہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے، خبر یہ دی جا رہی ہے کہ جی ایک آئینی ترمیم کے تحت جو عہدہ ہے، عہدے کی میعاد 3 سال کر دی جائے یا 3.5 سال کر دی جائے. اب جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب پچھلے برس بنے تھے چیف جسٹس اور رواں برس ہی وہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے. لیکن اگر اس عہدے کی میعاد 3 سال ہو جاتی ہے تو پھر عمر جو ہے وہ ارریلیونٹ ہو جائے گی. ایز لانگ ایز آپ چیف جسٹس بن جائیں اس عمر کے اندر تو پھر آپ کے عہدے کی میعاد 3 سال ہوگی، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو 2 سال اور مل جائیں گے. لیکن اس کے لیے ایک آئینی ترمیم کرنی پڑے گی. آئینی ترمیم کرنے کے لیے 2/3 اکثریت آپ کو چاہیے، اور 2/3 اکثریت جو اس اسمبلی میں ملے گی، جس طریقے سے یہ الیکشنز ہوئے 2/3 اکثریت اسی صورت میں حکومت کو مل سکتی ہے کہ اگر جو عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ پڑا اور اس پہ جو مخصوص نشستیں آئیں گی وہ بھی حکومت کو دے دی جائیں یا حکومتی اتحاد کو دے دی جائیں. تو میرے خیال میں یہ کہ جس طریقے سے یہ ساری اکٹھی کی جائے گی 2/3 اکثریت، اور پھر اس سے پہلے بلے کا جو سمبل تھا وہ سارا معاملہ سپریم کورٹ تک گیا، پھر لیول پلینگ فیلڈ والا معاملہ، آروز والا معاملہ، تو سارا معاملہ جو ہے وہ عدالت تک جاتا ہے اور سپریم کورٹ سے ہی اس کا فیصلہ آیا. اور اب اگر حکومت کوئی ایسی ترمیم لاتی ہے تو اس کے اوپر تنقید بھی ہوگی، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات بھی ہوگی کہ جناب جس عدالت کے فیصلے سے فائدہ ہوا حکومت کو، جس عدالت کے فیصلے سے جناب آج 2/3 اکثریت جو ہے ایک طرح سے حکومت نے اکٹھی کر لی ہے، یہ حکومتی اتحاد نے اکٹھی کر لی ہے، اب اسی کے چیف جسٹس صاحب کے عہدے کی میعاد میں توسیع کی جا رہی ہے، 3 سال کا کیا جا رہا ہے. یہ خبر آئی جس کو ARY نیوز نے رپورٹ کیا اور دیگر سوشل میڈیا پہ بھی یہ خبر چلتی رہی، لیکن حکومت نے اس کی تردید کی ہے. جی ہاں جی، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہمارا ایسا کوئی پلان نہیں ہے. تارڑ صاحب نے کہا کہ نہ ہم عہدے کی میعاد بڑھا رہے ہیں، نہ کسی قسم کی کوئی آئینی ترمیم اس میں کر رہے ہیں. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر ARY نے اس کو رپورٹ بھی کیا دوبارہ، جو تارڑ صاحب نے جو اس کی تردید کی تھی اس کو انہوں نے رپورٹ کیا. چیف جسٹس کے عہدے کی مدت طے نہیں کی جا رہی، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ عہدے کی مدت طے کر دی گئی تو پھر ایج ارریلیونٹ ہو جائے گی. پھر قاضی صاحب رواں برس ریٹائرڈ نہیں ہوں گے. حکومت چیف جسٹس کے عہدے کی مدت بڑھانے کا ارادہ نہیں رکھتی. اب یہ حکومت نے تردید کر دی ہے. اس طرح کی خبریں پہلے بھی آ رہی تھیں. اچھا، ویسے صرف یہ چیف جسٹس صاحب کے عہدے والا معاملہ نہیں ہے، یہ اور بھی کوئی ترامیم کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے ان کو 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوگی. اور میں نے تقریباً 1 ماہ پہلے ایک ٹی وی پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اگر ان کو وہ ریزرو سیٹیں مل جاتی ہیں جو عمران خان کی جماعت کی ہیں، جو ان کے نام پہ ووٹ پڑا لیکن ریزرو سیٹیں ان کو مل جائیں گی، تو اس سے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کیا فائدہ ہوگا یا کیا نقصان ہوگا، اس لیے کہ حکومت تو وہ پہلے ہی بنا چکے ہیں. نہیں، اس سے ایک طرح سے جسے آپ کہیں تھیوریٹکلی ان کو ایک 2/3 اکثریت کی جو فگر ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں اور پھر آئینی ترمیم لا کے بہت سارے معاملات کو وہ تبدیل کر سکتے ہیں. اب ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، البتہ یہ جو چیف جسٹس صاحب کے عہدے والی بات ہے اور ان کے مدت ملازمت میں توسیع والی بات ہے، یا پھر اس عہدے کا ایک ٹینیور جو فکس کرنے والی بات ہے، اس وقت حکومت یہ کہہ رہی ہے خبر آنے کے بعد کہ جناب ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. لیکن جس صحافی نے خبر بریک کی اور جو دیگر صحافی جو بات کر رہے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی حکومتی شخصیات اور حکومتی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں. اب آئی ڈونٹ نو، یہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس طرح بات کر دیتے ہیں کہ جناب فی الحال تو کوئی حالات چینج نہیں ہو رہے، اس کے لیے بھی کوئی آسانی پیدا نہیں ہوگی، اس کے لیے بھی کوئی آسانی پیدا نہیں ہوگی، حکومت تو فلانے افسر کو بھی جو ہے ایکسٹینشن دے رہی ہے، حکومت تو ترمیم لے کے آ رہی ہے اور چیف جسٹس کے بھی عہدے میں جو ہے انکریز کر رہی ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے
کہ یہاں پہ کوئی تبدیلی آ جائے گی, یہ ہو جائے گا, نہیں معاملات بڑے سٹیبل چلیں گے اور سب کچھ حکومت کے کنٹرول میں. تو سم ٹائم اس طرح کی وہ باتیں بھی کی جاتی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہیں پہ کسی نے کوئی ایسی بات کی اور جس کی وجہ سے یہ خبر باہر آئی ہے. پر اینی وے, ایک طرف یہ خبر ہے اور دوسری طرف حکومت نے اس خبر کی تردید کر دی ہے. 9 مئی کے حوالے سے 51 لوگوں کو سزا سنائی گئی ہے, جس میں ان کی جو پریزن ٹرمز ہیں وہ تقریباً 5 سال کی بھی ہیں, کچھ لوگوں کو 5 سال کی سزائیں سنائی گئی ہیں. اس میں یہ ٹوٹل لوگ جو 51 ہیں, گجرانوالہ میں جو 9 مئی کو جو پروٹیسٹ ہوا تھا اس کا یہ فیصلہ آیا ہے. گجرانوالہ کی جو ATC کی عدالت ہے وہاں سے یہ فیصلہ آیا ہے. اب اس کے اوپر یقیناً اپیل وغیرہ بھی ہوگی اور اس فیصلے کے بعد کافی یہ خبر گردش بھی کر رہی ہے. سوشل میڈیا پہ بھی اس کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں, دیگر جگہوں کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے زیر بحث ہے اس وقت کہ جناب یہ عدالت کے اندر کیا ثبوت پیش کیے گئے. پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ بہت سارے جو انصاف کے تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کیا گیا. دوسری طرف کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی اچھی پیش رفت ہے. وہ لوگ جنہوں نے اس طرح پروٹیسٹ کیا, ملکی اداروں کے اوپر حملے کیے, توڑ پھوڑ کی, ان کو اسی قسم کی سزائیں ملنی چاہیے. اس حوالے سے جو عماد اظہر صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. اپنی ٹویٹ میں وہ لکھتے ہیں, تمغہ گروپ اور ٹاؤٹ آج بے گناہ افراد کو سزا سنانے پر جشن منا رہے ہیں. اسی طرح ہائی کورٹ ججز پر مٹی پاؤ انکوائری کو بطور فتح سمجھا جا رہا ہے. انشاءاللہ یہ سزائیں بھی اپیل میں ختم ہوں گی کیونکہ یہ جعل سازی پر مبنی ہیں اور ہائی کورٹ ججز کے معاملے پر وکلا کی بھرپور تحریک چلے گی. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ہائی کورٹ کا معاملہ ہے, وہ جو 6 جج صاحبان نے خط لکھا ہے, اس پہ بھی بھرپور تحریک چلے گی. اور یہ جو ہے ٹاؤٹ خوشیاں منا رہے ہیں. تمغہ گروپ, آئی ڈونٹ نو تمغہ گروپ کس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو حکومت نے تمغے دیے ہیں ان کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں. وہ تمغہ گروپ اور ٹاؤٹ جو ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں. تو یہ انہوں نے بات کی. ویسے میں اس کے اوپر آتا ہوں جو وہ تحریک کی بات کر رہے ہیں اور وہ کمیشن کی بات کر رہے ہیں, لیکن ایک خاتون جو غالباً صحافی ہیں, آج کل تو میڈیا سے پاکستان میں تو وابستہ نہیں ہیں, شاید باہر ہوتی ہیں, تو وہ بھی ٹویٹس وغیرہ کرتی رہتی ہیں. ان کو بھی اس دفعہ تمغہ ملا ہے اور انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے, میں دیکھ رہا تھا, اور اس ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو اپنی سگی اولاد کا نہ ہوا وہ بوڑھی بہن کا ہوگا. آگے کوسچن مارک. اچھا ہوا علیمہ خالہ کو بھی پتا چل گیا کہ ان کے والد صاحب کپتان کو حرام دہ کیوں کہتے تھے. یہ خاتون لکھ رہی ہیں جن کو اس حکومت نے اس دفعہ تمغہ دیا ہے کہ کپتان کے والد جو ہیں ان کو حرام دہ کیوں کہتے تھے. اب کیا یہ زبان مناسب ہے, اور یہ کس چیز کے اوپر وہ اس ایک طرح سے اپنی ناراضی کا اظہار کر رہی ہیں یا اس طرح کے جذبات کا اظہار کر رہی ہیں. ان کی آئی ڈی میں نہیں شو کر رہا اس لیے کہ کسی کو خدا نہ خواستہ تضییق کرنا یا ٹارگٹ کرنا مقصود نہیں ہے, لیکن جو لوگ فلیگ بیرر ہیں اخلاقیات کے اور جو فلیگ بیرر ہیں صاف ستھری سیاست کے, اور جن لوگوں کو حکومت تمغے دے رہی ہے ان کی زبان آپ چیک کریں. اچھا, جو ابھی حالیہ آپ کی کیبنٹ کے اندر کچھ منسٹرز وغیرہ تھے ان کے بھی ٹویٹر اکاؤنٹ جا کے آپ ذرا باقاعدگی سے دیکھا کریں اور دیکھیں وہ کس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں, کس کے خلاف کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. پر اینی وے یہ جو تمغہ والی خاتون ہیں, ان کو غصہ کس چیز پہ ہے؟ ان کو غصہ اس چیز پہ ہے کہ نیچے انہوں نے اس خبر کا اسکرین شاٹ بھی لگایا ہوا ہے. اسکرین شاٹ یہ ہے کہ عمران خان کا علیمہ خان کی پارٹی معاملات میں مداخلت کا نوٹس, کور کمیٹی کو پیغام جاری کر دیا. بنیادی طور پہ خبر یہ ہے کہ جی عمران خان نے کور کمیٹی کو کہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں, وہ میری بہن ہے, قابل احترام ہے, میری فیملی ہے, لیکن یہ کوئی میری لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے, یہ جماعت ہے, اس کے وارث کارکن ہیں, اس کے وارث جو ہیں وہ سیاسی لوگ ہیں, وہ اس جماعت کو چلائیں گے, علیمہ خان صاحبہ نہیں چلائیں گے. خان صاحب نے یہ کہا تو اس کے اوپر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ دکھ کا اظہار کر رہی ہیں. اب ایشو یہ ہے نا کہ یہاں پہ تو نسل در نسل پارٹیاں اگلے لوگ چلاتے ہیں. جس طرح ابھی آصفہ بھٹو نے جمہوریت کی فتح کی ہے, بلا مقابلہ منتخب ہوئی ہیں, مریم بی بی پنجاب میں آ گئی ہیں, اگلی پود بھی تیار ہو رہی ہے. تو اصل جمہوریت تو وہ ہے جو اس جمہوریت کو نہ مانے, جو اپنے خاندان کو, جو نیپوٹزم نہ کرے, اپنے خاندان کے لوگوں کو آگے نہ لے کے آئے, جو اپنی بہن کے حوالے نہ پارٹی کر دے, اس کو یہ کہہ رہی ہیں کہ اس لیے ان کے والد ان کو حرام دہ کہتے تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ملک میں سیاست کا اور جمہوریت کا, اور وہ جو ہے نا کہ ایک نوجوان نسل آ گئی اور اس نے سب کچھ خراب کر دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا. جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کی اپنی زبان کیسی ہے, کس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں. ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کیا اس طرح کی زبان یا اس طرح کی بات کرنا یا اس طرح کا
کرٹیسزم کرنا مناسب ہے. باقی تنقید تو سب پہ ہوتی ہے, اس بات پہ وہ ضرور تنقید کر سکتی ہیں, یہ وہ ضرور کہہ سکتی ہیں کہ جی وہ اچھا نہیں ہے, وہ اپنے بھائی کیسا بھائی ہے, اپنی بہن کو جو ہے جماعت نہیں دے رہا. ادھر دیکھیں نا عادی کو, فریال تالپور صاحبہ کو کتنا لک آفٹر کیا زرداری صاحب نے, ادھر دیکھیں میاں صاحب نے اپنی بیٹی کو لک آفٹر کیا, اپنے بھائی کو لک آفٹر کیا. سب لوگ جماعت کے اندر ہے, مولانا صاحب کے صاحبزادے جماعت کے اندر ہے. کوئی بھی ایسی جماعت ہے, آپ ANP دیکھ لیں, آگے سے بیٹا والد سارے جو ہیں وہ ہر کوئی بینیفٹ اٹھا رہا ہے. اور ANP والے تو ہمارے احمد ولی خان صاحب بڑے اچھے انسان ہیں, لیکن وہ بلوچستان سے اب سینیٹر منتخب ہو گئے. پتہ نہیں اب وہ خیبر پختونخوا کا نام تو ANP نے رکھوایا تھا, اور وہ خیبر پختونخوا کہتے تھے, لیکن خیبر پختونخوا کا نام خیبر پختونخوا رکھوانے کا کریڈٹ لینے والی ANP جو ہے وہ جناب چلی گئی ہے بلوچستان, اور ان کا لیڈر بلوچستان سے سینیٹر بن گیا. تو یہ اگر وہ ہے معیار کے جناب, کیونکہ اس نے خاندان کے لوگوں کو کے حوالے جماعت نہیں کی, تو لہٰذا اس وجہ سے اس کا والد اس کو حرام دہ کہتا تھا. اب کس موقع پہ ان کے والد نے کہا, کیا ان کو فون کر کے بتایا کسی نے, کس جگہ پہ انہوں نے پڑھا, کہاں پہ دیکھا, ہمیں تو نہیں پتا, پر یقیناً ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی کسی ذرائع سے, جو ان کے ذرائع ہوں گے جنہوں نے ان کو یہ بات بتائی, اور اس کے اوپر ان کو اتنا غصہ آیا کہ علیمہ خان صاحبہ سے زیادتی ہو گئی ہے, ان کے حوالے پارٹی نہیں کی جا رہی, تو انہوں نے یہ ٹویٹ کر دی. اچھا, اب جو حماد اظہر صاحب نے بات کی ہے کہ انکوائری کمیشن جو ہے وہ مٹی پاؤ انکوائری کمیشن ہے, ویسے تو جو جج صاحب ہیں جیلانی صاحب, ان کے اوپر مشتمل یہ کمیشن بنا دیا گیا ہے, اور حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب یہ کمیشن پوری تحقیقات کرے گا, چیزوں کو سامنے لے کے آئے گا. اب پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر موقف یہ ہے کہ جو تصدق جیلانی صاحب ہیں وہ ایک ریٹائرڈ جج ہیں, وہ ریٹائرڈ جج جو ہے وہ کیسے سارے معاملے کو دیکھے گا, 6 حاضر سروس جج صاحبان کو وہ کیسے انصاف دلوائے گا. تو اسی وجہ سے انہوں نے اس کمیشن کو ایک طرح سے مسترد بھی کر دیا. انہوں نے کہا ہم اس کو نہیں مانتے, یہ کمیشن جو ہے بنیادی طور پہ حاضر سروس جج صاحبان کے اوپر ہونا چاہیے, سپریم کورٹ کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے, اور جو جج صاحبان نے اپنے کنسرن شو کیے ہیں وہ عدلیہ کے اندر ڈسکس ہونے والی چیزیں ہیں, وہ انتظامیہ کے حوالے سے تحفظات ہیں. تمام جج صاحبان کو بلایا جائے, ایک ریفرنس ہو جسے وہ کہتے ہیں پورا فل کورٹ بیٹھے, تمام جج صاحبان بیٹھیں اور وہ اس پہ بات کریں, اس کے اوپر اپنی آراء کا اظہار کریں. تمام ہائی کورٹس کے جج صاحبان کو بلایا جائے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات پہ کھل کے بات ہو, حکومت یا انتظامیہ کے حوالے کرنا تو یہ ایک طرح سے اس سارے آئیڈیا کی نفی ہے. یہ جو انہوں نے گائیڈ لائنز مانگی تھی جج صاحبان نے, یہ تو اس چیز کی نفی ہے جو وہ چاہ رہے تھے, جو وہ چیز اٹھا رہے تھے, اب یہ انہی کے حوالے کر دیا گیا ہے. تو اس وجہ سے جناب ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں, تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں, اور ہم جناب اس کو نہیں مانتے. اور اب ویسے بھی یہ جو جج صاحب ہیں جن کا نام آیا ہے ان کے حوالے سے بھی مختلف چیزیں چلنا شروع ہو گئی ہیں, اور جو ہی پاکستان میں کسی بھی شخصیت کا نام کسی بھی چیز کے لیے سامنے آتا ہے تو سوشل میڈیا پہ بحث شروع ہو جاتی ہے. انتظار پنجوتھا صاحب نے, یہ جو کمیشن کے سربراہ بن رہے ہیں, ان کے بیٹے کی کوئی مبینہ ٹویٹس وغیرہ شیئر کی ہوئی ہیں. جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں انتظار پنجوتھا, ایک ان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتھا بھی ہیں جن کو حامد خان صاحب نہیں جانتے ہیں. آپ کو پتا ہے حامد خان نہیں جانتے وہ کون ہے, وہی نعیم حیدر پنجوتھا جس کا سر پھاڑ دیا تھا رینجرز نے جب عمران خان کو پکڑنے آئی تھی, اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے. اس نعیم حیدر پنجوتھا کو حامد خان صاحب نہیں جانتے. پر اینی وے, انتظار پنجوتھا اور نعیم حیدر پنجوتھا خان صاحب کے وکیل ہیں, بشرا بی بی کے وکیل ہیں, ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ, اور دیگر بھی جو ان کے قائدین ہیں ان کے بھی وہ مقدمے وغیرہ لڑتے ہیں. تو انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہوا ہے. تو یہ بحث شروع ہو گئی ہے, کنٹروورسی تو پہلے ہی شروع ہو گئی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جج صاحب جو ہے یہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ بھی ہے, ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کمیشن بنایا تھا عمران خان صاحب نے, جس کا سربراہ انہوں نے بنا دیا تھا جنرل طارق کو. وہ جو لیٹر آیا تھا, سائفر آیا تھا, اس کے معاملے کی تحقیقات کے لیے. تو جنرل صاحب نے معذرت کر لی تھی کہ جناب میں کمیشن کی سربراہی نہیں سنبھالوں گا. تو ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ جج صاحب یہ کمیشن کی سربراہی سنبھالتے ہیں یا نہیں سنبھالتے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے جو کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں ان الزامات کی نفی کے حوالے سے بھی کوئی ہے بات سامنے آ رہی ہے, جس طرح یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. اب آئی ڈونٹ نو, انہوں نے آئیدر یہ کہا ہے کہ جناب یہ الزامات غلط ہیں, ہم ان کو نہیں مانتے. اگر انتظامیہ پہلے یہ کہہ رہی ہے تو پھر تو وہ بڑا پرابلمٹک ہے, یا پھر انہوں نے نفی ان سینس میں کی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بھی ایک چیز ہے, پر انتظامیہ کے ہاتھ میں ہے, ٹی او آرز وغیرہ بن گئے ہیں, اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے. اچھا, اس کمیشن کے جو سربراہ ہیں جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی صاحب, ان کے حوالے سے شیر افضل مروت صاحب نے بھی کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے, اور کافی لمبی ایک ٹویٹ بھی کی ہوئی ہے, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, شیر افضل مروت صاحب ایک اور کام بھی کر رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں میری اپنی سوشل میڈیا
ٹیم کیوں؟ اب وہ اپنی کوئی سوشل میڈیا ٹیم بنا رہے ہیں اور کافی لوگوں سے ان کی بحث بھی ہو رہی ہے. مطلب ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس سے لوگوں کے ساتھ بحث ہو رہی ہے. کچھ لوگ بیچ میں تنقید کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو ایک ٹیم موجود ہے، لوگ موجود ہیں، تو کیوں اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن مروت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سوشل میڈیا کے اوپر ٹارگٹ کیا گیا، ان کا اس طریقے سے دفاع نہیں کیا گیا اور اس وجہ سے وہ اپنی ٹیم بنانا چاہتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ میں نے مخالفین کی طرف سے شروع کی گئی بدترین قسم کی میڈیا مہم کو برداشت کیا. پی ٹی آئی کے میڈیا رضاکاروں اور چند میڈیا پرسنز کے علاوہ کسی نے میرا دفاع نہیں کیا. مجھے گالم گلوچ بریگیڈ کا بھی سامنا ہے اور ابھی بھی وہ جاری ہے. تمام بری باتیں کہی گئی اور انہوں نے سوچا کہ میں اسے ہضم کر لوں گا. میں نے حساب رکھا ہوا ہے اور ہر ایک کو منافع کے ساتھ اس کا حق بھی ملے گا. میرے پاس پہلے سے ہی 2 واٹس ایپ گروپ تھے اور ہم زیادہ تر فیس بک پر فوکس کر رہے تھے. میں نے تقریباً 3500 مروتوں کو فیس بک سے ٹویٹر اور ٹک ٹاک پر شفٹ کیا ہے اور انہیں ٹریننگ دی گئی ہے. اچھا، اور بھی انہوں نے کافی اس میں باتیں کی ہیں کہ وہ جو ہے یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں. وہ ایک کوئی ان کے اکاؤنٹ سے واٹس ایپ بننے کی بھی، گروپ بننے کی بھی کوئی ٹویٹ ہوئی تھی کہ لوگ آئیں ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہوں. اس حوالے سے بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 8000 کارکنوں کو حتمی شکل دے دی ہے اور کوئی فہرست وغیرہ کو گروپوں میں شامل ہونے کے 12000 جو ہے درخواستوں میں سے 8000 لوگوں کو شامل کر دیا گیا ہے. یہ سارا وہ کوئی اپنی ٹیم بنا رہے ہیں. اچھا، اب اس پہ تنقید ہو رہی ہے، ان کا حق ہے جی. ویسے تو ہر جو ہوتا ہے نا یہ سیاستدان، مختلف جو سیاستدان ہیں، ہر کسی نے اپنی چھوٹی موٹی ٹیم رکھی ہوئی ہے کہ جناب میری یہ چیز پلا دو. کسی نے کوئی کوآرڈینیٹر رکھا ہوا ہے، میری یہ چیز کر دیں، وہ کر دیں. ہر کسی نے اپنی ٹیم رکھی ہوئی ہے. لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے نا، یہ شاید مروت صاحب کو کسی نے کہا ہے کہ وہ اپنی ٹیم رکھیں گے تو وہ ٹیم ان کا دفاع کر لے گی. نہیں، اس طرح تو دیکھیں نا، بڑی طاقتور ہے مسلم لیگ نواز، بڑی طاقتور ہے حکومت، بڑی طاقت ہے حکومت کے پاس اور حکومتی اداروں کے پاس. کیا وہ اپنا نیریٹو جو ہے وہ اس کا دفاع کر پا رہے ہیں؟ کیا حکومت جو ہے اس کے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی فنڈز کی کمی ہے؟ یہی وہ ایک سوچ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹیم رکھ کے ہم اپنا دفاع کر لیں گے. نہیں، سوشل میڈیا پہ آپ کبھی بھی اپنا نیریٹو نہیں چلا سکتے ٹیم رکھ کے. سوشل میڈیا پہ عوام آپ کا نیریٹو لے کے آگے چلتی ہے. اگر عوام سمجھیں گے کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں تو عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. کچھ اس میں سے تنقید کر رہے ہوں گے، لیکن جو ریلا ہوگا، عوامی جو میجورٹی ہوگی، وہ اس تنقید کو بہا کے لے جائے گا. آپ کا کوئی نیریٹو بن ہی نہیں سکتا. آپ 3500 مروت ہمارے جو بھائی ہیں ان کو، یا 10,000 کارکن کو، یا 35,000 کسی اور کو بنا لیں ٹیم. جناب کوئی ایسے کوئی اس میں راکٹ سائنس یا کوئی اس کے اندر کوئی ایسی سائنسی چیز نہیں ہے کہ آپ بیانیہ کنٹرول کر لیں گے. وہ 2-3 جگہوں پہ آپ یہ وہ کریں گے، اس کا الٹا نیگیٹو رسپانس آئے گا. اور میں دیکھ رہا تھا ان کے اکاؤنٹ سے وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ بحث بھی وہ اکاؤنٹ کر رہا ہے، تو اس کا ایک نیگیٹو ایفیکٹ آئے گا. ٹیموں سے کوئی نہیں. ہاں، اگر آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جو عوام سمجھتی ہے کہ بات ٹھیک ہے تو عوام آپ کے ساتھ چلے گی. اگر عوام یہ سمجھتی ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ غلط ہے، آپ کی ٹیم بھرپور جو مرضی کرتے رہے. یہاں پہ تو یہاں تک کہا جاتا ہے کوئی بہت بڑی مشین ہے، اس میں کوئی ٹویٹیں ڈال دی جاتی ہیں. یہ بڑے بڑے سینئر لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور وہ جناب فوراً جو ہے وہ ٹویٹیں ری ٹویٹس ہو جاتی ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی. یہاں پہ اب لوگ ڈر کے مارے ٹویٹ نہیں کرتے. بڑی بڑی جو ہے امپورٹنٹ شخصیات ٹویٹ نہیں کرتی ہیں حکومتی کہ جناب ٹویٹ کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو ٹیمیں رکھ کے جو ہے نا آپ بیانیہ نہیں کنٹرول کر سکتے. باقی ہاں، مروت صاحب کے خلاف بہت سارے لوگوں نے ہو سکتا ہے زیادتی کی ہو، غلط باتیں کی ہو، اور اس کا ان کو رنج بھی ہوگا. مروت صاحب کے اوپر تنقید بھی بہت ہوتی ہے. بہت ساری باتیں وہ ایسی کرتے ہیں جس سے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ پارٹی کے اندر اختلاف ہے، وہ کسی دوسرے کی بات نہیں مانتے. لیکن مروت صاحب بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں جو اور کوئی بھی نہیں کرتا ہے. اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب ان کو کہتے ہیں کہ بھائی جاؤ آپ احتجاج کرو، آپ یہ کرو وہ کرو. اور ابھی جو SOPs بنے اس میں جو فوکل پرسن بنے اس میں بھی مروت صاحب کا نام ہے. ٹی وی پہ بیٹھ کے 9 مئی کے حوالے سے جو مروت صاحب نے بات کی وہ اور کوئی بات نہیں کرتا. انہوں نے پوچھا کہ جناب وہ جو جلا تھا، گھر جلا تھا ادھر، جو کور کمانڈر صاحب تھے وہ کہاں ہیں. اسی طرح انہوں نے کہا کہ اس دن جو ہے کیا کوئی فوجی، کسی فوجی کوئی زخمی ہوا تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی میں ہم نے حملہ کیا تھا. آپ بتا دیں کتنے ریاستی اہلکار اس میں خدا نخواستہ ان کو کوئی نقصان پہنچا. بندے تو ہمارے مرے تھے سارے. یہ وہ باتیں جو اور کوئی نہیں کرتا.
تو مروت صاحب جو ہے وہ ان کی جو تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے وہ بات کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو وہ انکمفرٹیبل کرتی ہو, کچھ لوگوں کو وہ اچھی نہ لگتی ہو. آج حامد خان صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جی میں حامد خان کی بات کو اہمیت نہیں دیتا. وہی حامد خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا وکیل بیٹھ کے خان صاحب کا وہ وکیل جو خان صاحب کے آگے کھڑا ہو گیا, سر پہ ڈنڈا کھا کے اپنا سر پھٹوا لیا, اس کے بارے میں حامد خان کہتا ہے کہ میں جی ان کو جانتا ہی نہیں ہوں. تو آج پھر جو ہے مروت صاحب نے بھی کہا کہ میں حامد خان صاحب کی کسی بات کو اہمیت نہیں دیتا. تو یہ ایشو ہے نا. تو مروت صاحب پہ تنقید بھی ہوتی ہے, لیکن بہت سارے کام مروت صاحب وہ کرتے ہیں جو کوئی دوسرا نہیں کرتا. باقی جو کسی بھی جماعت کے اندر کسی کی کیا پوزیشن ہے یا ورکر نے کس میں تنقید کرنی ہے یا تعریف کرنی ہے, یہ ہر جماعت کے اندر ہوتا ہے, ان کا اپنا حق ہے. پر یہ میں نے ان کا دیکھا کہ وہ اپنی کوئی سوشل میڈیا ٹیم بنا رہے ہیں, اور اگر کوئی ان کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ وہ ٹیم بنا کے سوشل میڈیا پہ بیانیہ کنٹرول کر لیں گے. مروت صاحب, میں نے اس دن بھی کہا تھا مروت صاحب کے لیے کہ جی وہ ایک ڈائلگ تھا نا کسی فلم کا کہ مولے نو مولا نہ مارے تو مولا مردہ نہیں ہے. آج شیر افضل مروت صاحب سے جو عوام محبت کرتی ہے, پیار کرتی ہے, کیا آپ کی کوئی سوشل میڈیا ٹیم تھی جب آپ اتنے مقبول ہوئے؟ جدھر گئے لوگوں نے آپ کو کاندھوں پہ اٹھایا, آپ سے محبت کی, اور ابھی بھی لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں, بہت سارے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں. ہو سکتا ہے چند اس میں سے ناقدین بھی ہوں, لیکن آپ کی کوئی سوشل میڈیا ٹیم نہیں تھی. تو سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ سوشل میڈیا ٹیم سے کوئی مقبول نہیں ہو جاتا. سوشل میڈیا ٹیمیں بنا کے اگر مقبول ہونا ہوتا تو بڑے لوگ یہاں پہ مقبول ہوتے. ہم ہر جو ہے صحافی بھی مقبول ہوتا, وہ کہتا میں نے بھی اپنی سوشل میڈیا ٹیم بنا لینی ہے. سیاستدان بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بھی بنا لینی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. تو آپ کو تو سوشل میڈیا نے اٹھایا ہے, اور آپ کا جو رائز ہے وہ سوشل میڈیا کے مرہون منت کیوں ہے؟ کیونکہ عوام آپ کو پسند کرتی ہے, عوام آپ سے محبت کرتی ہے. تو آپ کی کوئی ٹیم ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کی کوئی ٹیم نہیں تھی جب آپ مقبول ہوئے, تو اس وقت بھی آپ کو کسی ٹیم کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ اوور آل وہ تو ان کی تو یہ بات سامنے آئی نا, میں یہ بات کر رہا ہوں اوور آل ان جنرل بات کر رہا ہوں سب کے لیے, صرف مروت صاحب کے اسپیسیفک بات نہیں کر رہا ہوں, اوور آل بات کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ جس کو عوام پسند کرتی ہے وہ مقبول ہو جاتا ہے. اور دوسرا جو سوشل میڈیا سے مقبول ہوتا ہے نا, تو جس طرح میں ابھی پہلے کہہ رہا تھا کہ مولے نو مولا نہ مارے تو مولا مردہ نہیں ہے. سوشل میڈیا سے آپ مقبول ہوتے ہیں, اور سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ کو عزت ملتی ہے, عوام کے دلوں کے اندر آپ جگہ بناتے ہیں. تو اگر آپ کو سوشل میڈیا نہ مارے نا تو آپ کو کوئی نہیں مار سکتا. تو سوشل میڈیا سے جنگ نہیں کر کے آپ جیت سکتے, اس لیے کہ پھر آپ عوام کے خلاف جا رہے ہیں. کوئی بھی شخص جو وہ یہ سمجھے کہ وہ عوام کے بیانیے کے خلاف اپنا جو ہے نیریٹو وہاں پہ چلا سکتا ہے, نہیں. جس نے سوشل میڈیا کے ذریعے عزت کمائی, سوشل میڈیا کے ذریعے بنیادی طور پہ کیا ہے, سوشل میڈیا عوام ہے. جس نے عوام کے دل جیتے تو وہ عوام کے دلوں کے ساتھ لڑائی کر کے یا عوام سے لڑائی کر کے جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا. تو جو سوشل میڈیا والے جو جنہوں نے جہاں سے رائز پایا, اگر انہوں نے سوشل میڈیا نہ مارے تو انہوں نے کوئی نہیں مار سکتا. یہ بات آپ دیکھ لیں, بڑی بڑی یہاں پہ مثالیں موجود ہیں, تھوڑا سا غور کریں. سوشل میڈیا کو کون کنٹرول کرتا تھا, اور کہا جاتا تھا کہ جی ان کی بڑی بڑی ٹیمیں ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. تو سوشل میڈیا نہ مارے نا تو کوئی نہیں مار سکتا. اگر یہ ٹیموں والا معاملہ ہوتا ہے تو دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی بڑی مقبول تھیں یہاں پہ, اور وہ بھی ان کے پاس بھی بڑے ریسورسز ہیں, وہ بھی اپنی ٹیمیں بنا لیتی. پر اینی وے ہر کسی کا حق ہے, اگر مروت صاحب اپنی ٹیم بنانا چاہتے ہیں تو ضرور بنائیں, اور اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اور سوشل میڈیا پہ بھی ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہر کسی پہ خام خواہ الزامات نہیں لگانے چاہیے, اور تنقید جو ہو وہ تنقید ہونی چاہیے, دشنام ترازی نہیں ہونی چاہیے, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے کسی دوسرے کی دل آزاری ہو. اگر آپ کو کوئی شخص پسند نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی بہن کے حوالے اپنی جماعت نہیں کر رہا, اور آپ کی نظر میں جمہوریت یہی ہے کہ ماں باپ بہن بیٹی بھتیجے بھانجے کے حوالے سیاسی جماعتیں کر دی جائیں خاندانی کاروبار کی طرح, تو آپ جو ہے وہ ٹویٹ اس طرح کرتے ہیں کہ جی ان کے والد ان کو حرام دہ کہتے تھے. میرے خیال میں یہ رویہ مناسب نہیں ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.